خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ پرانے وقتوں کی حکمت بھری باتیں آج کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک مضبوط کردار بنانے کا نقشہ ثابت ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، یہ صرف پرانی کہاوتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک طرح کا بلو پرنٹ ہے۔ تو آئیے مل کر کردار کی اس خوبصورت عمارت کو تعمیر کرنے کے اصول سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں، یہ قدیم اصول صرف فلسفے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ عملی اوزار ہیں، وہ ٹولز ہیں جو ہماری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے پہلو کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت آج بھی اتنی ہی طاقتور اور کارآمد کیوں ہے۔ تو چلیے کردار سازی کی اس عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور بنیاد ہے یہ اصول کہ عقل ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ساری کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، سوچ اور سمجھ سے۔ یہ وہ اصل سرمایہ ہے جس پر کردار کی باقی تمام خوبیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر کوئی بھی اچھی عادت ٹھیک سے کام نہیں کر سکتی۔ اب ہم اپنے سفر کے پہلے حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، باہر کی دنیا سے نمٹنے سے پہلے ہمیں پہلے اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنا ہوگا۔ کردار کی تعمیر ہمیشہ اندر سے شروع ہوتی ہے، باہر سے نہیں۔ خود کو پہچاننا یہ پہلا اور شاید سب سے ضروری قدم ہے۔ یہ اصول بتاتا ہے کہ خود کو جاننے کا عمل کتنا گہرا ہے۔ اپنی طاقت اور کمزوریوں کو ایمانداری سے مان لینا ہی بہتری کی طرف پہلا قدم ہے۔ مثال کے طور پر یہ جاننا کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے یا ہم کس چیز سے ڈرتے ہیں، یہی تو تبدیلی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ بات ذرا گہرائی سے سمجھنے والی ہے۔ اگر دل ہی سچائی دیکھنے کو تیار نہ ہو تو باہر کی کھلی آنکھیں بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ سوچیں ذرا، اگر ہم اپنی غلطی ماننا ہی نہیں چاہتے تو ہمارا دماغ ہر دلیل کو، ہر ثبوت کو جھٹلا دے گا، اور ہمیں اپنی ذات کے علاوہ باقی سب غلط نظر آئیں گے۔ یہی وہ دل کا اندھا پن ہے جو ہماری پوری حقیقت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، تو جب ہم نے خود کو جاننا شروع کر دیا تو اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا قدم ہے اپنے اندر کے دشمنوں کو پہچاننا اور انہیں قابو کرنا۔ یہ وہ منفی جذبات ہیں جو ہمارے ذہن اور دل پر حملہ کر کے ہمارے کردار کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک اندرونی جنگ ہے جسے جیتنا بہت ضروری ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں یہ جنگ ہر لمحے جاری رہتی ہے، چاہے آپ ٹریفک میں پھنسے ہوں یا سوشل میڈیا پر کوئی منفی کامنٹ پڑھ لیں۔ آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک طرف غصہ ہے جو کہاوت کے مطابق عقل کو کھا جاتا ہے، اور دوسری طرف صبر ہے جو ہمارے ایمان اور کردار کو مضبوط کرتا ہے۔ انتخاب ہمیشہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ بالکل غصے کی طرح تکبر بھی ایک بہت خطرناک اندرونی دشمن ہے۔ یہ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنے نہیں دیتا اور دوسروں سے سیکھنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک بہت عملی طریقہ یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر دوسروں کے مشورے سنیں اور اپنی خامیوں کو تسلیم کرنے کی ہمت پیدا کریں۔ اور یہ مثال آج کی دنیا میں کتنی سچی لگتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے دور میں۔ جب ہم دوسروں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو حسد کی یہ آگ بڑی آسانی سے دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ یہ ایک ایسی اندرونی آگ ہے جو ہماری اپنی خوشیوں اور نیکیوں کو ہمیں پتہ چلے بغیر خاموشی سے جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے اپنے اندر کی دنیا کو تو سنبھال لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اندرونی مضبوطی ہمارے باہر کے کاموں میں، ہمارے الفاظ اور اعمال میں کیسے نظر آئے گی؟ کہا جاتا ہے انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ ہمارے الفاظ ہمارے کردار کا سب سے پہلا اور سب سے صاف آئینہ ہے۔ جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے وہی ہماری زبان پر آ جاتا ہے۔ اپنے کردار کو جانچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ غصے یا پریشانی میں ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے۔ دیانتداری یعنی انٹیگریٹی بنانے کے لیے یہ 3 قدمی گائیڈ بہت عملی ہے۔ پہلا قدم، ہمیشہ سچ بولو چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ دوسرا قدم، جو جانتے ہو اس پر عمل بھی کرو، کیونکہ بغیر عمل کے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، ان سب کے پیچھے نیت اچھی رکھو۔ جب سچائی، عمل اور نیت ایک ہو جاتے ہیں تو ایک مضبوط کردار خود بخود بن جاتا ہے۔ اب ذرا اس دائرے کو تھوڑا اور بڑا کرتے ہیں۔ ایک مضبوط کردار صرف ہماری اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر ہمارے رشتوں پر، ہمارے آس پاس کے لوگوں پر اور پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ سماجی تعلقات کو خوبصورتی سے نبھانے کے لیے یہ 4 اصول بہت کارآمد ہیں۔ پہلا، بہترین بدلہ معاف کرنا ہے۔ اگلی بار جب کسی سے تکلیف پہنچے تو بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے والا مشکل راستہ اختیار کر کے دیکھیں۔ دوسرا، دوست وہی ہے جو مشکل میں کام آئے۔ تیسرا، سخاوت صرف پیسوں کی نہیں، وقت اور ہمدردی کی بھی ہوتی ہے۔ اور چوتھا اور سب سے مشکل، برائی کا جواب بھلائی سے دینا، یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور یہاں آ کر کردار سازی کا سفر اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ خود کو بہتر بنانے کا حتمی مقصد ہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔
जब किसी की ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचने लगे, चाहे वो एक छोटी सी मुस्कुराहट हो, एक अच्छा मशवरा हो या किसी की बरवक्त मदद हो, तो समझें कि किरदार की तामीर का मकसद पूरा हो गया। अब हम अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किरदार की तामीर कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर हम रुक जाएं। नहीं, ये तो एक मुसलसल जिंदगी भर का सफ़र है। इस पूरी वजाहत का निचोड़, इसका मरकजी ख्याल बस इतना सा है कि हकीकी खूबसूरती और कदर अंदरूनी होती है, ज़ाहिरी नहीं। लिबास, शक्ल, दौलत, ये सब आर्जी चीज़ें हैं। इंसान की असल और हमेशा रहने वाली खूबसूरती उसका अच्छा अखलाक और किरदार है। और इस बेहतरी के सफ़र के लिए हमारे पास जो सबसे कीमती और नायाब सरमाया है वो है वक्त। हर गुजरता हुआ लम्हा उस किरदार की इमारत में एक और ईंट लगाने का मौका है, जिसे हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अब आखिर में ये सवाल सबके लिए है, अगर वाकई किरदारी हमारा सबसे बड़ा असासा है तो आज उसमें क्या सरमायाकारी की जाएगी? क्या आज सब्र का इंतखाब किया जाएगा या सच बोलने का अहद किया जाएगा? यह सफ़र कल से नहीं बल्कि आज, अभी, इसी लम्हे से शुरू होता है।